بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات كانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں حقوق زوجین کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق کے متعلق عاجزانہ گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ بیویوں کے کچھ حقوق، سارے نہیں، بیویوں کے کچھ حقوق جو ان کے خامدوں کے ذمہ ہیں، اللہ مالک کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں انہیں عرض کرنے کی حقیر سے عاجزانہ کوشش کی گئی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی عظیم موضوع کا دوسرا پہلو کہ مردوں کے خواتین کے ذمہ، خامدوں کے بیویوں کے ذمہ کیا حقوق ہیں، اور ابتدائی سے شاید یہ عرض کرنا مناسب ہو کہ ساری بات جو اس بارے میں کتاب و سنت میں موجود ہے وہ تو عرض 50 منٹ میں کرنا میرے ایسے ناکارے کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس کا کچھ حصہ جو رب کریم کی توفیق سے عرض کیا جا سکا اس کے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے صرف ٹھیک بات، ٹھیک انداز سے آپ حضرات و خواتین کے روبرو عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے اس کا فائدہ کہنے اور سننے والوں کو اللہ کریم دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ آج کی اس گفتگو، آج کے اس سبق کا پہلا نقطہ، رب کریم نے جہاں بیوی کی شان و عظمت بہت بنائی،
اور اس بارے میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے ہو چکی. خاوند کی حیثیت بھی بہت ہی زیادہ ہے. اسی بارے میں آئیے ایک حدیث شریف سنتے ہیں. 5 محدثین احمد، طبرانی، حاکم، البیہقی اور النسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اسے روایت کیا. سیدنا الحسین بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ان کی پھوپھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئے. جب وہ بات ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کیا آپ خاوند والی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے سوال کیا کیف انت منہ کیف انت لہ، تو اپنے خاوند کے لیے کیسی ہے، یعنی تیرا معاملہ اپنے خاوند کے لیے کیسا ہے. اس خاتون نے عرض کیا ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتی مگر جو کام میرے بس سے باہر ہو وہ نہیں کر سکتی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی کے لیے اور قیامت تک آنے والی ہر مسلمان خاتون کے لیے ایک عام قاعدہ، ایک عام ضابطہ بیان کیا. فرمایا فانظری این انت منہ، دیکھنا کہ تمہاری اس کے حوالے سے کیا حیثیت ہے، تمہارا اس کے حوالے سے اسٹیٹس کیا ہے. فإنما هو جنتک ونارک، در حقیقت وہ کون؟ تیرا خاوند، وہ تیری جنت ہے اور تیری دوزخ ہے. اللہ اکبر. سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا. اگر تیرا معاملہ اپنے خاوند کے ساتھ درست ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن تو جنت والی ہے، اور اگر تیرا معاملہ اپنے خاوند کے ساتھ ٹھیک نہیں تو خدشہ ہے کہ دوزخ والی ہے. اور یہاں بہت زیادہ توجہ اور تنبیہ کی ضرورت ہے. کچھ بیٹیاں اور کچھ بڑی عمر کی عورتیں سمجھتی ہیں اپنے اپنے خیال میں دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، ذکر اذکار میں مشغول ہونا، یہ ان کو خاوند کے بارے میں حقوق سے چھٹی دلا کرنا. یہ بات نہیں. خاوند کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. کچھ فرائض ہیں، فرض نماز، فرضی روزے ہیں، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں. وہ خاوند کی دسترس سے بالا ہیں. باقی کام، درس سننے جانا ہے، درس دینے جانا ہے، دین کے لیے جانا آنا ہے، نماز تسبیح پڑھنی ہے، نفلی روزے رکھنے ہیں، نہ، اس میں
خاوند کی حیثیت کو نظر انداز کرنے کی اجازت ہے۔ خاوند جتنا زیادہ تعاون کرے اس کی خوشبختی ہے، لیکن شریعت کی حدود واضح ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے حدیث شریف اور اس کا ترجمہ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، در حقیقت وہ، سب بولو وہ سے مراد خاوند شوہر، وہ تیری جنت اور تیری دوزخ۔ خاوند کا بیوی پر حق، یہ گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے قرآن کریم میں خاوند کے بیوی پر حقوق کو تفصیل سے بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حقوق کا جو خاوند کے لیے بیوی کے ذمہ ہے اس کا خلاصہ نچوڑ بیان کرا۔ حضرات ائمہ ترمذی، بہقی اور ابن ابی الدنیا، تین محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت آمر احدا يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا، مراد یہ ہے مخلوق میں سے کوئی اس کے بارے میں حکم دیتا کہ مخلوق میں سے کوئی اس کو سجدہ کرے، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ کتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے بیوی پر حق کو واضح کر۔ گفتگو کا تیسرا نقطہ، قصداً ہر نقطہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا کہ ایک ہی نقطہ کے بارے میں تفصیل شروع کی جائے تو شاید ایک بھی نقطہ پورا نہ کر پاؤ۔ تیسرا نقطہ، کنبہ ایک ادارہ ہے، ہر ادارے میں سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، جو خواہ معذرت کا انداز اختیار، نہیں جی کسی کی پرواہ نہیں، ہمارے لیے جو کتاب و سنت ہے بس وہی، جس نے ماننا ماننے، جس نے نہیں ماننا، ہم نے کسی کے لیے کتاب و سنت اس کو نہیں چھوڑنا، اور اللہ کرے حقیقتاً ایسا روئی برابر کتاب و سنت سے پیچھے ہٹنا ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے۔ کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے نہ، ہم ایسا کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ دین ہے، اس کے قریب کرنا ہے، آخری حد تک ہر شخص ذمہ دار ہے، زور لگائے، لیکن دین میں تبدیلی کر کے نہ، اللہ ایسا نصیب ہی نہ کرے، اللہ ایسی زندگی نہ دے، ایسا اللہ بولنا نصیب نہ کرے۔ اور اس کے ساتھ ایسا توجہ کرو، اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، رب ذوالجلال نے جو کچھ بیان کر دیا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا، پوری کائنات مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شاندار وہی ہے
جو رب کریم نے بیان کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کوئی راضی ہے تب بھی وہی شاندار ہے، ناراض ہے تب بھی وہی شاندار. کوئی ہمارے قریب ہو تب بھی وہی شاندار ہے، دور ہو تب بھی وہی شاندار ہے. دور ہوتا ہے ہو جائے. تو تیسرا نقطہ جو اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنبہ ایک ادارہ ہے، ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے، اور دنیا میں کوئی ادارہ ایسا ہے کہ سارے برابر ہو. چوہدری صاحب آپ اتنے بڑے سروسیں کر کے آئے، کوئی ہے ادارہ ایف بی آر میں سارے برابر ہیں؟ مساوات ایسا جھوٹ ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں. اسکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہے اور پی ایم بھی ہے، سینئر ٹیچر بھی ہے، جونیئر بھی ہے، ہائی کلاسز کا بھی ہے، مڈل کلاسز کا بھی ہے، سارے برابر ہیں. کالج میں، یونیورسٹی میں، انتظامیہ میں، سیکریٹریٹ میں سیما سب سارے ایک جیسے. فوج میں، مسجد میں، امامت میں سارے امام ہیں. یہ مساوات ایسا شیطانی دھوکہ ہے جس کا وجود نہیں. ہاں اخلاق کی بربادی کے لیے، کنبوں کی تباہی کے لیے یہ انتہائی خطرناک بارود ہے جس کو رکھا گیا. اور اللہ ہدایت دے ان بدبختوں کو جو امت کو یہ شیطانی سبق پڑھا رہے. ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور اس کی وجہ سے کنبوں کے کنبے برباد ہوئے. ہمارے قرآن پاک میں، ہمارے دین میں کوئی مساوات نہیں. ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دیا گیا. ہاں ظلم کا نقطہ بھی نہیں، نہ شریعت اس کو گوارا کرتی ہے نہ اجازت دیتی. گزشتہ درس میں خواتین کے حقوق کے بارے میں ہم نے کتنا سنا کہ بعض ساتھی ہمارے پریشان ہو گئے اور سارا درس پریشان ہی رہے، اور اس کے بعد بھی ابھی تک ان کی پریشانی باقی ہے. ہوتے رہے پریشان. اور اگر آج کے درس پر کوئی پریشان ہے تو ہوتا رہو. اللہ کرے دین سے روئی برابر، نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں. اللہ یہ ایمان دے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت. تو عرض کر رہا ہوں دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں اس کے تمام شرکا یکساں. حاکم محکوم، راعی رعیت، چیف اور اس کے نیچے پی ایم اور اس کے نیچے. یہاں بھی رب کریم کی طرف سے تنظیم قائم کی گئی. اور اس کنبے کے ادارے کا جو سربراہ ہے وہ مرد، دو ٹوک انداز جس کو تکلیف ہوتی ہے. جس نے دین سے پھرنا ہے پھر جائے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں. ہر مخلوق میں سے ہر ایک ان کا محتاج. 5واں پارہ سورہ النساء آیت شریفہ 34 میں اللہ کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر نگہبان. کیوں؟ اللہ نے 2 اسباب بیان. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض.
اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کیا مطلب؟ اللہ تعالی نے مرد کو ایسی چیزیں ادا کی ہیں جو عورت کو نہیں. ایکسپشنل کیس تھے ہیں اور ہوتے رہے. بعض گھروں میں مرد بالکل مینڈر اور بیچاری خاتون سب بوجھ سکتی. یہ استثناء. اصل کیا ہے؟ بھاری ذمہ داریاں کس کے ذمہ ہیں؟ مزدوری کرے، محنت کرے، بھاگے، خطرات کا مقابلہ کرے. جہاد جو جو چیز ہے زیادہ بوجھل وہ مرد کی ہے. خواتین کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. بچے جنم دینا کون سی چھوٹی ذمہ داری، لیکن اللہ نے ان کو ویسی خاصیتیں عطا کی. مردوں کی جو ذمہ داریاں رکھیں اس کے مطابق صلاحیتیں دی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ اللہ نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی. اور دوسرا سبب وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا. یہاں یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو اور امت کی عورتوں کو ہدایت دے. انہوں نے شریعت کو توڑا اور اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کیا. بٹی صاحب جی کرسی پیچھے کریں. محترم آگے آ جائیں. شاہ صاحب آپ بھی کرسی نہیں آپ بھی آگے آ جائیں، پیچھے نہ بیٹھیں. ایسے ساتھی کو صاف میں کریں. اپنے بٹی صاحب صاف خود ہی کریں. شیخ صاحب صاف میں کریں. مصطفیٰ یہ آگے ہو جائے. ایک سارا سر کے ایک سرکل میں بیٹھے. ساتھی اس طرح سے ولی جی قریب ہو جاؤ. توجہ فرمائیے، مردوں کو جو نگہبانی کا حق دیا گیا، اللہ کریم نے اس حق کے دینے کے دو سبب ہیں. پہلی بات، اللہ پاک نے مردوں کی ساخت بنائی ایسی کہ وہ خواتین سے جدا اور ان میں زیادہ مشقت، محنت، بھاگ دوڑ. اگر کوئی ایسے نہیں تو یہ ایکسپشن کے عام وہی. دوسری بات کہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں پر خرچ کرے. جو بات میں چاہتا ہوں اچھی طرح نوٹ کی جائے اور اس کو عام کیا جائے، وہ یہ ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد اپنی جانوں پر زیادتی کر رہی ہے. چودھری نصیر صاحب اپنی جانوں پر زیادتی کر رہی ہے. وہ بوجھ اٹھا رہی ہیں جو بوجھ اللہ نے ان پر نہیں ڈالا، اور اتنی زیادہ مشقت میں ہیں ان کی حالت اللہ ہی جانتا ہے. وہ بھی جو کمائی میں جٹ جاتی ہے، گھر کی ذمہ داریوں سے چھٹی مل جاتی ہے، بچے جنم دینے میں خامد اس کا پارٹنرشپ کرتا ہے اس کے ساتھ. کوئی ہے خامد بچے جنم دینے والا؟ بچوں کا ناز نخرا باپ کیا جانے. باپ تو ایک چھٹی کا دن یا 2 دن ہوتے ہیں تو گھر میں پٹائی ہو جاتی ہے، اور وہ بیچاری کتنی صبر سے اس کی ذمہ داریوں کو معمولی تو نہیں، نسلوں کو تربیت کر رہی. اب جب وہاں سے نکلی جاب میں تو سارا صبح کی تیاری کا بندوبست کس نے کیا؟ اور وہ بیٹھا چینل دیکھ رہا ہے
یا نیوز پیپر دیکھ رہا ہے یا ٹانگیں لمبی کر کے مرا پڑا ہے. صبح واک کرنے والے لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. سردی ہے شدت کی، بارش ہے، بچے کے ساتھ کون کھڑا ہے بس پر بٹھانے کے لیے؟ کیوں چوئی صاحب کون کھڑا ہے؟ عورت کے گھر کے کام وہ کون گھر میں تیاری خامد صاحب نے کر کے دی ہے؟ بچے کے کپڑے جو بھی ہے نا، یہ الٹ نظام خواتین کی آزادی کے نام پر، مساوات کے نام پر سارے شیطانی ہیلے اور بہانے ہیں عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے، عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے اس کو نام دیا گیا حقوق نسواں کی حفاظت، وومن رائٹس. ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، خاص فائٹ کر رہے ہیں، ہاں فائٹ کر رہے ہیں اس کا کچھ عمر نکال دیں. بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالهم، مرد کو نگہبان بنایا، اس کو حاکم بنایا. دو کام، اور دونوں میں دوسرا کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرے. عورت کی ایک پائی کی ذمہ داری. اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا خلاصہ سنیے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریب آدمی تھے، ان کی بیگم زینب مالدار تھی. زینب نے چاہا رضی اللہ عنہا کہ صدقہ کرو. ابن مسعود نے کہا صدقہ کرنا تو مجھے دو، میں غریب آدمی ہوں، باپ کیا صدقہ کرنا. زینب نے کہا رضی اللہ عنہما اگر میرا صدقہ تجھے دینا چاہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، جاؤ جا کے پوچھ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا، تو ہی جا. بی بی زینب رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. بلال باہر تھے. ایک اور خاتون جو مدینہ طیبہ کی تھی، انصار کی تھی، وہ بھی آئی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا. بات چیت بھی پتہ چلا کہ جو سوال ابن مسعود کی بیگم کا ہے وہی سوال اس انصاری خاتون کا. دونوں نے کہا بلال کو جاؤ پوچھ کے آؤ. اب دیکھو ہمارا نام نہیں بتلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے میں کون ہے؟ عرض کیا کہ دو زینبیں ہیں. اور میں کون سی زینب؟ بلال نے عرض کیا ایک تو ابن مسعود کی بیوی اور ایک انصاری. جواب دینے سے پہلے آپ حالات اپنے صحابہ کے کافی حد تک جانتے تھے، تو چاہا کہ حالات سے آگاہی کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک فتویٰ دیا جائے. آپ نے فرمایا بالکل یہ اپنے خامدوں کو صدقہ دے سکتی ہے. اب اگر بیوی بال بچے کی خدمت کی ذمہ دار ہوتی، خدمت سے مراد معاشی خدمت، تو کیا وہ صدقہ دے سکتی ہے؟ پکی بات، خاتون ذمہ دار نہیں، مرد ذمہ دار. اور اسی مناسبت سے یہاں تک ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ آواز پہنچے یہ پہنچانا چاہوں گا، بیٹیاں اپنی جانوں پہ رحم کریں، بیٹیاں اپنی جانوں پہ رحم کریں. اس بوجھ کو نہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نہیں ڈالا. ان کا ذمہ دار ہے جب کوئی نہ ہو باپ، اور جب خاوند ہو تو باپ کے بعد خاوند، اور اگر کوئی استثنائی صورت ہو تو اس کا معاملہ جدا ہے.
اگر کسی کا باپ بھی نہیں، خاوند بھی نہیں، وہ استثناء ایکسپشنل کیس، وہ جنرل رول نہیں۔ اب جو یہ تیسرا نقطہ، خاوند کو جو حق ہے نگہبانی کا، حکمرانی کا، اس کے تقاضے اللہ جانے کتنے ہیں، 3 میں عرض کرنا چاہتا اختصار سے۔ نمبر 1، کنبہ اللہ کریم نے مقاصد کے لیے بنایا کہ اس کنبہ کی برکت سے معاشرے میں خرابی کے دروازے بند ہوں، خیر کے دروازے کھلیں۔ اب خیر کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ دونوں میں افہام و تفہیم، کیا کہتے ہیں جو انڈرسٹینڈنگ کو دعوت دی جائے، جواب آئے۔ اگر سرکشی، طغیانی، نافرمانی، تو کنبے کا مقصد رہے گا بس۔ ہمارا دین حقیقی دین، فرضی کھوکھری باتیں ہمارے دین میں نہیں۔ کسی کو پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جائے۔ حقیقی دین ہے، کیا کہتے ہیں، گراؤنڈ فیکٹس وہ سامنے رکھنا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے، وہ انکار کرے، تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اب اس میں کتنی خیر ہے تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن اشارہ شاید کافی ہے۔ وہ یونٹ جو بنا ہے، اگر یہ نہیں تو مقصد باقی رہے گا۔ جب حلال کے دروازے بند ہوں گے تو کون سے کھلیں گے؟ اللہ کریم نے جو نظام بنایا ہے اس کو چلانا ہے۔ اگر حلال میں نہ چلے گا تو کہاں چلے گا؟ وہیں چلے گا جہاں چل رہا ہے۔ کہاں؟ جو دنیا نے اپنے مائی باپ جھوٹے بنا لے۔ نظام تو چلنا ہے، یا ٹھیک یا گندا۔ تو اللہ کریم نے اپنی شریعت میں اس پاکیزگی کے لیے کتنی سخت بات کہی، نہ آئے صبح تک فرشتے عبادت کریں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے یا صبح تک، اور دوسری روایت میں ہاں اگر اس سے پہلے پلٹ آئے فرشتوں کی لعنت تھم جائے، وگرنہ میں بات کی تشریح میں کہتا ہوں، خواہ وہ تسبیح نماز کا بہانہ بنائے، تلاوت کا بنائے، تبلیغ کا بنائے، نہ شریعت نہیں مانتی۔ فرض نماز اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، فرضی روزہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، باقی معاملات خاتون کی مرضی پر چھوڑنا اللہ کریم نے نہیں چھوڑا۔ اور ہمارا ایمان ہے رب کریم خواتین کے جتنے ہمدرد ہیں ان کی مائیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خواتین کے ہمدرد ہیں، کائنات میں اللہ کے بعد اتنا کوئی نہیں۔ جو انہوں نے بیان کیا وہی سراپا خیر ہے۔ دوسری بات، آدمی کی نگہبانی کو اجاگر کرنے والی اور اس کی ایک عملی صورت، کوئی خاتون، اللہ جانے کچھ پڑھی لکھی بیٹیاں ناراض ہوں یا راضی جو بھی ہوں ہوتی رہے،
نہ پچھلے لوگوں کی ناراضی کا کچھ اثر ہوا، نہ آج کی ناراضی کا انشاءاللہ کوئی اثر ہوا۔ مرد کی نگہبانی اس کا ایک مظہر یہ ہے، خاتون کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی جانا ہے، خاوند پابند ہے کہ اس کو اگر وہ شریعت کے آداب کی پابندی کرے، پابند ہے، اس کو اجازت دے، لیکن بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد کے لیے اجازت طلب کرے تو اس کو نہ روکے۔ نوٹ فرمانا، یہ نہیں کہا وہ چلی جائے، دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے اسلام میں۔ یہ نہیں کہا چلی جائے، کیا کہا؟ مرد اس کو نہ روکے، جانا اس کی اجازت سے ہے، لیکن مرد کو اجازت دینے کا پابند کیا۔ اور اگر مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ اجازت لے کے جانا ہے تو باقی جتنی ہیں آنیاں جانیاں وہ باقی رہیں۔ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر، اپنی بیٹیوں پر، سعودی وسیم جی اپنی بیٹیوں پر رحم کرے۔ آزادی کے نام پر گھروں میں کتنی بربادیاں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں، اور آئے دن رہے سب پہلے سے تیز۔ جس گھر میں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ میرے سامنے کاروباری، جس گھر میں آنے جانے کے لیے کوئی قواعد و ضوابط نہیں، وہ گھر چل سکتا ہے؟ کیوں چل سکتا ہے؟ کوئی دفتر کہ جب چاہے ملازم آ جائے، جب چاہے چلا جائے، پھر اس دفتر کی پروڈکشن کیا ہوگی؟ کوئی ادارہ دنیا کا آنیاں جانیاں بغیر قواعد و ضوابط کے باقی رہ سکتا ہے؟ تو گھر کا ادارہ اتنا مقدس ادارہ اور اتنا عظیم ادارہ، اس میں آنی جانیاں بغیر رولز اینڈ ریگولیشن کے کس طرح چل سکتا؟ اور یہ بات اب اختصار سے نوٹ کر لی جائے کہ مرد کے اجازت دینے نہ دینے کے بارے میں جو اس کا اختیار ہے وہ قیود و ضوابط کے بغیر نہیں۔ خاتون اپنی اماں کی زیارت کے لیے جانا چاہے اور کہ نہیں جانے دینا، شریعت اس کو نہیں مانتی۔ اس کی بہن سگی بیمار ہے، جانا چاہے کہ نہیں جانے دینا، شریعت نہیں مانتی۔ ہاں اگر خاتون چاہتی ہے ہر شام کپڑے پہنوں اور مارکیٹ میں چکر لگا کے آؤں، مرد پابند ہے اس کو روک۔ آنیاں جانیاں عام قاعدہ کہ مرد کی اجازت سے، لیکن مرد کی اجازت دینا نہ دینا اس کو مطلق العنان نہیں بنایا گیا کہ جو چاہے سو کرے، نہ اختیارات کے استعمال میں اس پر بھی پابندی ہے۔ مرد کے نگہبانی کے حق کے حوالے سے ایک اور بات، اور تیسری بات ہے وہ کہ کوئی خاتون نفلی روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ کنبہ اللہ کریم نے عظیم مقاصد کے لیے بنایا ہے، اب تقاضے اور ہیں اور وہ نفلی روزے چلانا چاہتی ہے نا۔ امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے سیدنا
ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون روزہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ. اور جب کنبہ ایسا ہو، ساری باتیں منظم مرتب افہام و تفہیم سے، تو پھر کنبے میں بربادیاں آئیں گی. اور جہاں آنیوں جانیوں بغیر کوئی ادھر ضوابط کے ہو، وہاں خیر کدھر سے آئے گی؟ اور اگر کوئی مرد بھی اپنے آپ کو شریعت کے دیے ہوئے حق سے بھی اوپر لے جائے تو بھی خیر ہے. یہاں ایک ضروری تنبیہ ہے، آپ اس کو وارننگ کہیں، اچھی طرح سن لیجیے. اور خصوصاً اوپر کے حال کے لوگ جو آج خوش نظر آتے ہیں، اچھی طرح سن لیں اور اس پیغام کو پہلے سارے پیغام سے زیادہ اہم کریں. خاوند کا جتنا حق ہے حکمرانی کا، نگہبانی کا، آنے جانیوں کو کنٹرول کرنے کا، سارے کا سارا پابند ہے شریعت کی حدود کا. جو خاوند شریعت کی حدود کو تجاوز کرے اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں. اچھی طرح سن لیجیے. اور جہاں پہلا اپنا حق جا کے گھروں میں بیان کرنا، اس کے ساتھ یہ بھی بتلانا. امام بخاری اور امام مسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انصار کی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. عرض کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور بیٹی کے سر سے بال گر گئے. اب میاں صاحب نے، خاوند نے کیا چاہا ہے؟ اس نے حکم دیا ہے، ماں کہہ رہی ہے کہ میں اس کے بالوں کو ملاؤں. کیا کہتے ہیں؟ جالی بال، گر کہتے ہیں اس کو بال لگوا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے کتاب و سنت میں مرد کے حقوق کے بارے میں سیلاب ہے، لیکن سارے سیلاب کو سرکل میں بند کر دیا. فرمایا اللہ نہیں. اور یہ گھروں میں مصیبتیں چل رہی ہیں، لوگ جھیل رہے ہیں، بہت کچھ ہے. آپ جتنا تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہے دماغ میں، لیکن زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی. اور کچھ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ شاید بات کو پہنچا سکے. گندے شوہر کن کو دیکھتے ہیں؟ ایکٹریس کہتے ہیں اداکاروں کو. پاک صاف عورت ہوتی ہے، رابعہ بسری کی نسل سے ہیں وہ. ان کو دیکھتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں یہ بدبخت کہ اس کی پاک باز بیوی بھی وہی کچھ بن کے دکھائے. یہ گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ یونس صاحب تجربہ کار آدمی، یہ عقل کا اندھا یہ نہیں سوچتا جو اس قسم کی حرکات والی ہیں وہ گھر والی نہیں ہے، وہ بچے جنم دینے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کچھ ہے آپ زیادہ جان، میں کیا کہوں. اب وہ اس کا غیر شرعی طرز عمل، اس کا لباس گندا، اس کے بال گندے،
اس کی حرکات شرم و حیا کو دفن کرنے والی. بعض نالائق بدبخت شوہر کیا چاہتے ہیں کہ میری بیوی بھی ایسے کرے. ظالم جب وہ یہ کرے گی تیری بیوی نہیں ہوگی، وہی ہوگی جس کو تو دیکھ کے آیا. کو بات واضح ہو رہی ہے کہ رانا صاحب جی؟ عجیب بات ہے. کیا تو چاہتا ہے کہ اس کے آشنا بھی کتنے ہو جائیں، اس کا رابطہ بھی ہر روز نئے لوگوں سے ہوتا رہے؟ چاہتا ہے ایک ہی چیز کا ایک پہلو لینا چاہتے ہیں، دوسرا چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر پاک باز شریف زادیاں ان پر ظلم کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں دیکھو جی یہ خاوند کی نافرمان ہے. خاک ہے تیری عقل پر، خاک ہے تیری عقل پر، اندھا ہے تو عقل کا. قاعدہ یاد کر لیجئے، عورت تابعداری کرے لیکن شریعت کی حدود میں. خاوند نے چاہنے حکم دیا ساس صاحبہ کو کہ بیٹی کو بال لگواؤ، آپ نے فرمایا نہ. یقیناً وہ عورتیں جو بالوں کو لگاتی ہیں ان پر لعنت کی گئی. گفتگو کا چوتھا نقطہ، باقی 4 منٹ ہیں، انشاءاللہ انہی میں بات کو ختم کرنا ہے جتنے ہو سکے. اور یہ 2-3 نقطے میں بغیر تفصیل کے عرض کیے دیتا ہوں. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ خاتون گھر کی نگہبان ہے، اولاد کی نگہبان، خاوند کی امانتوں کی نگہبان، اور کل روز قیامت اس سے باز پرس ہو. اور اس بارے میں احادیث شریفہ موجود ہے. 5ویں بات، خاتون شکوہ کو اپنا شعار، اپنی عادت نہ بنائے. سبحان اللہ. اگر ایک اسی بات کو بیٹیاں پکڑ لیں، خورشید صاحب جی گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے کہ نہ ہو جائے. خاوند آدھا بھی ہو، جب شکر سنے گا اس کی خیر میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. اور اگر اچھا بلا ہو، کیڑے نکالے جائیں، شکوہ کیا جائے، تو پہلے سے اچھا ہوگا یا برا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت تلقین کی کہ خواتین خاوند کا شکر کریں. باقی نکاح کو چھوڑتے ہوئے 2 منٹ میں ایک حدیث سماعت فرما لیجیے جس میں خواتین اور مرد، خاوند اور مرد دونوں کی حیثیت کو واضح کیا گیا. حضرات ائمہ ابو داؤد، حاکم اور ضیاء المقدسی 3 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے روایت کیا. راستہ توجہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا کے بہترین خزانے کی خبر نہ دوں؟ فرمایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی دنیا کا بہترین خزانہ. بدبخت بختے ہیں اسلام میں خواتین کی کوئی حیثیت نہیں. ایک یہ حدیث ان کو ہوش دلوانے کے لیے کافی ہے، نہ کافی. دنیا کی کوئی چیز
اتنی قیمت ہی نہیں اتنی نیک بیوی قیمت. لیکن بیٹیاں بھی سن رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن بدل نہ جائے. نیک بیوی اس کی 3 خوبیاں بیان کی. نمبر 1 خاوند دیکھے تو اس کو خوش کر, اور اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اب میں اسی پر رکوں گا. خاوند دیکھے تو خوش کر دے. نمبر 2 خاوند حکم دے تو اس کو مانے, اور یہ حکم کب مانے جب شریعت کی. اور نمبر 3 جب خاوند موجود نہ ہو اس کی امانتوں کی حفاظت کرے. کتنی خوبصورت حدیث ہے. دونوں کی حیثیت, قدر و قیمت اور شان و عظمت کو اجاگر کر دیا. اسی حدیث پر گفتگو کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے, اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. کہنے سننے والوں کو اس کا فائدہ دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے. اللہ کریم ہماری مجلس کو مبارک بنائے. اے اللہ ہمارا آنا, بولنا, سننا اور جانا اپنے ہاں ہمارے گناہوں کی معافی, پریشانیوں کی دوری, نیک حاجات کے پورا کرنے کا سبب بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کریں, اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.